بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میں آپ کا ٹیچر ظہیر احمد شاہ، BMS چترکوٹ، زون چھمکوٹ۔ آج جو میری کلاس ہے وہ 5ویں کی ہے۔ سبجیکٹ اردو، سبق دوستی۔ تاریخ جو ہے 19/5/2020۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے کہ ہم دوستی کے بارے میں پڑھیں گے کہ دوستی کیا چیز ہوتی ہے، دوستی کس کو بولتے ہیں، اور دوستوں کو آپس میں کس طرح رہنا چاہیے۔ اور یہ سبق نمبر 6 ہے، یہاں میں لکھتا ہوں سبق نمبر 6 دوستی۔ تو اس دوستی کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ دو دوست ہوتے ہیں، ایک کا نام احمد ہوتا ہے اور دوسرے کا نام ندیم ہوتا ہے۔ یہ دونوں بچپن کے دوست ہوتے ہیں، ان کی بہت ہی گہری آپس میں دوستی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں اور دونوں جو تھے ایک دوسرے کے نزدیک رہتے تھے، ان کے جو گھر تھے وہ پاس پاس رہتے تھے۔ تو اسی طرح وہ اسکول بھی ساتھ جاتے تھے، پڑھائی ہو یا کھیل کود دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ تو بچوں کہ ہم نے پڑھا دوستی کے بارے میں کہ دو دوست ہیں، ایک کا نام احمد ہے اور دوسرے کا نام ندیم ہے۔ یہ بہت ہی آپس میں گہرے دوست ہوتے ہیں، یہ ایک ہی اسکول میں جاتے ہیں، ان کے گھر جو ہیں وہ پاس پاس ہوتے ہیں، پاس پاس یعنی قریب قریب ہیں۔ تو جیسے جیسے یہ اسکول جاتے ہیں ان کی دوستی اور گہری ہوتی رہی۔ تو اسی طرح سبق کے اوپر کچھ الفاظ میں نے دیے ہیں جو میں نے بورڈ پہ لکھے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ ان کو لکھیں گے اور خوب یاد بھی کرو گے۔ پہلے ہے پھولے نہ سمانا، جس کا معنی ہے بہت خوش ہونا، کہ وہ بہت مطلب جب ہم کسی چیز کے بارے میں سنتے ہیں تو ہم بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ جیسے بچوں نے اپنے ایکسکرشن کے بارے میں سنا کہ ہمیں ایکسکرشن پہ جانا ہے تو وہ بہت ہی خوش ہوئے۔ تو دوسرا ہے ایک جان دو قالب، اس کا مطلب ہے گہرے دوست، یعنی ایک جان دو جسم، جان ایک ہو اور جسم دو ہو، گہرے دوست آپس میں۔ اور نمبر 3 تفریح کا مطلب ہے سیر یا خواہ خوری۔ سیر جیسے ہم صبح نکلتے ہیں چکر کے لیے یا شام کو جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے۔ پھر ہے صحت افزا ہو گیا صحت بخش۔ تو یہ اس کے بعد سبق ہے دوستی۔ تو میں نے آپ کو تھوڑا پڑھ کے دکھایا کہ دوستی کیا ہے، وہ کس طرح رہتے تھے۔ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے پورا سبق تو آج ہم نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن پھر بھی کوشش کر کے تھوڑا دیکھتے ہیں کہ ان کی دوستی کیسی تھی، کس حد تک گئی۔ تو گرمی کے دن تھے، اسکول میں ایکسکرشن کا پروگرام بنا، تو کچھ گرمی کے دن ہوئے تو اسکول میں ایکسکرشن کا پروگرام بنا۔ بچوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے، یعنی وہ اتنے خوش ہوئے جیسے ان کو اس کی اطلاع ملی کہ ہمارا ایکسکرشن کا پروگرام بن گیا ہے، ہمیں اس ایکسکرشن پہ جانا ہے۔ تو اسی طرح پکنک کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہوئی۔ ایکسکرشن کی تیاریاں بہت ہی زور و شور سے شروع ہوئی۔ لڑکوں نے اپنی الگ الگ ٹولیاں بنا لی، احمد اور ندیم نے بھی کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کر اپنی ایک ٹولی بنا لی۔ تو اسی طرح جو اسکول کے بچے ہوتے ہیں انہوں نے
اپنی اپنی ٹولیاں بنا لی. اسی طرح احمد اور ندیم نے بھی ایک ٹولی بنائی. وہ بھی ایک ٹولی کے ساتھ, ٹولی ہو گیا جماعت, ایک جماعت کے ساتھ جس کو ہم گروپ بھی بولتے ہیں, ایک انہوں نے گروپ بنائے. تو پھر آپس میں طے ہوا کہ کون کون کیا پکوان گھر سے بنا کر لائے گا. پھر ان کا آپس میں طے ہوا کہ ہم اپنے اپنے گھر سے, کسی نے بولا میں کھانا لاؤں گا, کسی نے بولا میں چائے لاؤں گا, کسی نے بولا کیا لائیں. اس کا مطلب آپس ان کا آپس میں طے ہو گیا کہ کیا کیا گھر سے کون کون کیا لائے گا. دوسرے دن سب لڑکے ہنسی خوشی اسکول پہنچے. اسکول کے باہر بسیں کھڑی تھی. دوسرے دن جب پورے لڑکے بہت ہنستے کھیلتے اسکول پہنچے اور اسکول کے باہر بسیں کھڑی تھی, تو جو گاڑیاں تھی وہ اسکول کے باہر کھڑی تھی. تو اسی طرح میں نے اور کچھ الفاظ میں نے یہاں لکھے ہیں, جیسے جھٹک دینا, چھوڑ دینا. یہ ہماری کتاب پر بھی ہیں, صفحہ نمبر 35. اس پہ یہ ہیں الفاظ مانے, پڑھیے اور سمجھیے. یعنی جھٹک دینا, چھوڑ دینا, پھرتی, تیزی, ایک جان دو کالب, یعنی ایک جان دو کالب, ایک جان دو جسم, گہرے دوست. میں نے پہلے اوپر بھی لکھے ہیں, پھر نیچے بھی لکھے ہیں, کیونکہ یہ سبق کے پہلے 4 الفاظ ہیں. اب یہ پڑھیے اور سمجھیے میں ہے, یہ 2 بار میں نے لکھا ہے ان کو, تو اس لیے. تفریق ہو گیا خواہ ہو رہی, یعنی سیر, صحت افزا ہو گیا صحت بخش, بے بسی ہو گیا بے اختیاری, مجبوری, جان میں جان آنا, خوش ہونا, چین آ جانا, تسلی ہو جانا. یہ ہمارے الفاظ معنی ہیں جو ہماری کتاب پہ ہیں. تو ہم پھر جب ہماری کلاس ہوگی تو ہم اس سے آگے اور بھی پڑھیں گے. تو باقی میں نے کچھ یہاں سوال لکھے ہیں, یہ بھی آپ کو اپنی کاپی پہ لکھنے ہوں گے. پہلا سوال ہے لڑکے ایکسکرشن کے لیے کہاں گئے. جواب ہے لڑکے ایکسکرشن پر پہلگام گئے. پھر میں پڑھتا ہوں لڑکے ایکسکرشن کے لیے کہاں گئے. لڑکے ایکسکرشن پر پہلگام گئے. دوسرا سوال ہے پہلگام کیوں مشہور ہے. جواب ہے اس کا پہلگام ایک صحت افزا مقام ہے, اس لیے یہ مشہور جگہ ہے. تیسرا سوال ہے احمد نے ریچھ کو دیکھ کر کیا کیا. جواب ہے احمد نے ریچھ کو دیکھ کر ایک پیڑ پر چڑھ گیا. احمد نے جب ریچھ کو دیکھا تو وہ درخت پہ چڑھ گیا, پیڑ پہ چڑھ گیا. احمد نے ریچھ کو دیکھ کر ایک پیڑ پر چڑھ گیا. 4 سوال ندیم کو, سوال نمبر 4, ندیم کو احمد کے کس عمل سے دکھ پہنچا. جواب اس کا ہے ندیم کو احمد کی بے وفائی پر دکھ ہوا. تو آج کے لیے ہمارا اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ ہم پھر آگے جو رہا اس کے بعد پڑھیں گے, اور کچھ اور اس کے سوال ہیں وہ بھی لکھیں گے. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو انشاءاللہ ضرور اپنی کاپی پر لکھو گے اور اس کو یاد کرو گے. باقی والسلام.